السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا آج کا ٹاپک سورہ البقرہ ہے، آیت نمبر 92 سے لے کر 93 تک۔ آئیے سورہ البقرہ سے اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُم بِهِ ایمانکم ان کنتم مؤمنین۔ ترجمہ: تمہارے پاس تو موسیٰ علیہ السلام یہی دلیل لے کر آئے، لیکن تم نے پھر بھی بچڑا پوجا، تم ہو ہی ظالم۔ جب ہم نے تم سے وعدہ لیا اور تم پر طور کو کھڑا کر دیا اور کہہ دیا کہ ہماری دی ہوئی چیز کو مضبوط تھامو اور سنو، تو انہوں نے کہا ہم نے سنا اور نافرمانی کی، اور ان کے دلوں میں بچڑے کی محبت گویا پلا دی گئی باسبب ان کے کفر کے۔ ان سے کہہ دیجئے کہ تمہارا ایمان تمہیں برا حکم دے رہا ہے اگر تم مومن ہو۔ چلیں ہم مخارج کے رول کی طرف چلتے ہیں۔ آج ہم آپ کو نون ساکن اور تنوین کے قاعدے میں اقلاب کے بارے میں پڑھیں گے کہ اقلاب کسے کہتے ہیں، اس کا قاعدہ کیا ہے اور یہ کہاں کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے آپ اس کی ڈیفینیشن کو دیکھیے۔ اقلاب کسے کہتے ہیں؟ اقلاب کہتے ہیں تبدیلی کو، کسی چیز کو بدل دینا، اس کا نام اقلاب ہے۔ اقلاب کا قاعدہ کیا ہے؟ جب نون ساکن اور تنوین کے بعد با آ جائے تو وہاں نون ساکن اور تنوین کے بدلے غنے کے ساتھ میم کا تلفظ ہوگا، یعنی میم کو پڑھا جائے گا۔ چلے میں آپ کو مثال سے سمجھاتی ہوں۔ پہلے آپ نون ساکن کی مثال کو دیکھیں۔ یہاں پر نون ساکن ہے، میم بعدی، میم بعدی۔ یہاں پر نون ساکن ہے اور اس کے بعد با آ رہا ہے اور نون ساکن کے اوپر چھوٹا سا میم ہے، تو ہم نون ساکن کے بدلے میم کو پڑھیں گے، یعنی پچھلے میم کو ہم اس اگلے میم کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے۔ کیسے؟ میم بعدی، میم بعدی۔ دیکھیں ہم نے نون ساکن کے بدلے میم کو پڑھا، ہم نے یہاں تبدیلی کی، تو اس تبدیلی کا نام اقلاب ہے۔ یہاں غنہ بھی ہوگا اور یاد رہے غنے کی مقدار 2 سے 3 سیکنڈ ہونی چاہیے۔ کیسے؟ میم بعدی، میم بعدی۔ اب آپ اگلی مثال کو دیکھیں، لَيُنبَذَنَّ، لَيُنبَذَنَّ۔ یہاں دیکھیں نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد با رہا ہے اور نون ساکن کے اوپر چھوٹا سا میم ہے، تو ہم کیا کریں گے؟ یا کو جو ہے میم کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے، نون ساکن کو بالکل نہیں پڑھیں گے۔ کیسے؟ لَيُنبَذَنَّ، لَيُنبَذَنَّ۔ تو ہم یہاں غنہ کریں گے اور غنے کی مقدار 2 سے 3 سیکنڈ ہوگی، ٹھیک ہے۔ اب آپ تنوین کی مثال کو دیکھیں۔ دیکھیں میم کے اوپر تنوین ہے اور اس کے بعد با آ گیا ہے۔ اگر نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر حرف با آ جائے تو وہاں کیا ہوتا ہے؟ اقلاب ہوتا ہے، یعنی تبدیلی ہوتی ہے۔ ہم تنوین کے بجائے میم کو پڑھیں گے، یعنی پچھلے میم کو ہم اگلے میم کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے۔ کیسے؟ صُمٌّ بُکْمٌ، صُمٌّ بُکْمٌ۔ کیسے؟ مم، مم۔ تھوڑا سا غنہ کریں گے اور غنے کی مقدار 2 سے 3 سیکنڈ ہوگی۔ کیسے؟ صُمٌّ بُکْمٌ، ٹھیک ہے۔ اب آپ اگلی مثال کو دیکھیں، کِرَامٍ بَرَرَةٍ،
کرام بررہ. یہاں دیکھیں میم کے نیچے تنوین ہے اور تنوین کے بعد با رہا ہے، تو ہم یہاں تنوین کو نہیں پڑھیں گے، ہم پچھلے میم کو جو ہے اگلے میم کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے. کیسے؟ کرام بررہ، کرام بررہ. یہاں بھی غنہ ہوگا اور غنے کی مقدار 2 سے 3 سیکنڈ ہوگی. میرے خیال سے آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. آپ نے زیادہ سے زیادہ اس کی پریکٹس کرنی ہے، کوشش کریں قرآن کی آیات کے تھرو کریں. اب میں آپ سے اجازت چاہوں گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.